السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الترمذي۔ ابھی جامع ترمذی کی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، وتحریمها التکبیر، تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز کی شروعات ہوگی۔ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو پہلے حلال ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ چیز حلال پہلے ہے لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، جیسے ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، کھانا پینا، ہنسنا وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ وتحلیلها التسلیم، پیارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور اس نماز کو حلال کرنے والی، جائز کرنے والی سلام ہے۔ یعنی کچھ چیزیں حرام ہو گئی نماز کے اندر، اب اس حرام کو حلال کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ تو سلام پھیرنا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیر دیے تو جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں نماز کی وجہ سے اب وہ چیزیں حلال ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد آدمی بات کر سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور ایک صحیح روایت ہے۔ اس روایت میں کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ سب سے اہم بات تو یہ معلوم ہوئی، نماز کی شروعات تکبیر سے ہے، اللہ اکبر سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ اگر کہہ لیا جائے نماز نہیں ہو سکتی۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ لے اللہ اعظم یا اللہ بزرگ فارسی میں کہہ لے تو کہتے نماز ہو جائے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ لیا جائے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے نماز ختم ہو رہی ہے سلام کے ذریعے سے، وہاں بھی گڑبڑ کر کے رکھا ہے لوگوں نے۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سلام پھیرنے کی جگہ ہوا خارج کر دے تو اس کی نماز ہو جائے۔ حدیث کو نہ پڑھنے اور حدیث کو نہ سمجھنے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ آج جا کر کے دیکھ لیجئے، نماز کی شروعات بدعت سے اور نماز کا خاتمہ بھی بدعت سے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ نماز کی شروعات میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت سے نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور نماز کا خاتمہ اختتام سلام سے ہوتی ہے، کوئی اور کلمہ اور کوئی اور حرکت سے نہیں۔ مگر آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ان کا امام، ان کا کوئی مقتدی
بغیر اجتماعی دعا کے مسجد سے نکل جائے، اور حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کر کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو لوگ گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یا سنت کی روشنی میں جو وضاحت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہے اور نماز کا خاتمہ سلام سے ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی نماز کو اور اپنی عبادت کو صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں، بدعات اور خرافات سے اور غلط طریقوں سے بچ کر کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی عبادت اور نماز کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔